بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، میرا نام سید مہدی مرتضیٰ بخاری ہے اور میں آپ سب کو اپنے چینل انٹرنیشنل مرکز تحقیقات اسلامیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے اور اس چوتھے سبق میں آج ہم نورانی قاعدے سے پڑھیں گے۔ تو میں آپ سب کو ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ یہ نورانی قاعدہ خرید لیں تو آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ الفاظ کی پریکٹس کئی مرتبہ اپنی مرضی سے جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو چند الفاظ کی پریکٹس کرواؤں گا۔ جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 1، 2 اور 3 میں حروف تہجی کی ادائیگی کو ہم نے پڑھا تھا، الف سے لے کر یا تک۔ اب انہی حروف کو مختلف ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے الف، لام، الف۔ یہ سب جو آج کی میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا سب پریکٹس کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو پریکٹس کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، اس کی مشق نہیں کریں گے، اسے دہرائیں گے نہیں، آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ الف، لام، الف، اس کے بعد ایک حرف یہاں پر میں لکھتا ہوں با، لام، با، با، لام، با۔ اس کے بعد کاف، با، کاف، با۔ اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں، میں بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگلا لفظ ہے با، کاف، تا، با، کاف، تا۔ یاد رکھیں یہ کش والا کاف ہے، باریک ہے، با، کاف، تا۔ اگلا لفظ ہے تا، کاف، ثا۔ ثا کی ادائیگی دانتوں میں زبان کو لا کر، تا، کاف، ثا۔ اگلا لفظ ہم پڑھیں گے آج با، سین۔ با، سین۔ با کو ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے اور سین کی آواز باریک نکلے گی، با، سین۔ اسی طرح اگلا لفظ یاسین۔ یہ یاسین وہ صورت والا یاسین نہیں ہے، یہ یا الگ لفظ ہے، سین الگ لفظ ہے۔ وہ یاسین اس طرح ہے کہ اس میں یا کے اوپر کھڑی زبر اور سین کے اوپر مد تھی، اس لیے وہ آگے ہم حروف مقطعات میں پڑھیں گے۔ یاسین یہ وہ کیا ہے؟ یاسین۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیں گے ثا، جیم۔ یہ میں خاص الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ان کے علاوہ نورانی قاعدے سے پورے سبق کی مشق کو دہرانا ہے، جس کے اندر بار بار الف، با، را، زا، یا، را یہ الفاظ آتے رہیں گے۔ نون، با، لام، قاف، واو، دو نقطے والا قاف اور اس کے ساتھ واو، قاف، واو۔ واو کی ادائیگی بتائی تھی میں نے آپ کو کہ واو کا لفظ اس طرح بنے گا، واو، الف اور پھر واو، واو۔ اگلا حرف ہا اور میم کے ساتھ مل کر ہا میم بنے گا، ہا میم۔ چند الفاظ میں اور لکھوا دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ صاد، عین۔ آپ توجہ کریں کہ صاد کے اندر میں نے پھر وہی لفظ صاد کی ادائیگی کی ہے، صاد، الف، دال والی، کیونکہ یہاں پر ہم ان الفاظ کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، صاد، عین۔ اگلا لفظ ہم پڑھیں گے ضاد، غین۔ یہاں پر ہم نے صاد کو موٹا کیا، صاد، اور اس کے آخر پر ہم نے قلقلہ کیا، صاد، عین،
یہاں پر ہم نے ضاد کو موٹا کیا اور غین کو بھی ہم نے موٹا کیا، ضاد غین۔ اور آج کے ہمارے آخری دو لفظ ہیں فا قاف لام۔ یہاں پر ہم دو نقطے والے قاف کو موٹا کریں گے، فا قاف لام۔ اور آخری لفظ ہمارا، ان کی صرف ترتیب چینج ہوئی ہے، قاف فا لام۔ اس کو دہرا لیں، فا قاف لام، قاف فا لام۔ آج کے سبق میں جتنے بھی حروف میں نے پڑھائے ہیں ان کو الگ الگ ہم نے پڑھا ہے، یعنی کہ حقیقت میں یہ صاد اور عین صع بن سکتا ہے، یا جس طرح بھی زبریں لگا کے یا زیر لگا کے کچھ لفظ بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم نے ان کو الگ الگ پڑھا ہے، صاد عین ضاد غین۔ یعنی اگر آپ پہلے 3 اسباق کو سن چکے ہیں اور وہ اسباق آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان حروف کی ادائیگی میں مشکل آ رہی ہو، یعنی اس سبق میں سبق نمبر 4 میں اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کے 3 سبق آپ کو صحیح طرح یاد نہیں ہوئے۔ جب آپ کو پہلے کے 3 سبق اچھی طرح یاد ہو جائیں گے تو یہ نورانی قاعدہ، کوئی بھی نورانی قاعدہ لے سکتے ہیں، یسر القرآن ہو سکتا ہے جس میں ابتدائی باتیں لکھی ہوتی ہیں، الف با اور باقی اسباق ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے 3 اسباق یاد ہو جائیں جس میں نے حروف تہجی کی ادائیگی کے بارے میں بتایا تھا تو آپ کے لیے آگے والا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ آسان حلوہ بنتا جائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔